بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کی، بزرگ پھر سامنے آ گیا اور مجھے کہنے لگا، دیر نہ کرو، اگر دیر ہو گئی تو وہ گھوڑا کوئی اور شخص لے جائے گا۔ بزرگ نے پکڑ کر مجھے پھر اٹھا دیا۔ میں نے تب جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اس کے بتائے ہوئے مقام کی طرف جانے لگا۔ چلتے چلتے مجھے آگ کا گولا اچانک نظر آیا۔ میں اس کی طرف گیا۔ جب میں اس طرف آگے گیا تو مجھے دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ یہ گھوڑا ادھر بیٹھا گھاس کھا رہا تھا۔ پھر اسے پکڑ کر میں اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ دوسرے روز میں دھواں لگایا تو اس کی خوشبو کی وجہ سے پیچھے سے گھوڑے نے سونے چاندی کے ڈیلے دینے لگا۔ کیا یہ سچ ہے؟ زمیندار کنجوس مکھی چوس نے حیرت سے پوچھا۔ چرب زبان کسان نے کہا، اگر تم نہیں میری بات مانتے تو مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو یہ سب کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ کے سامنے اس کسان نے زمیندار سے کہا کہ وہ خوشبودار دھواں جلائے۔ وہ خود ایک پلیٹ لے کر گھوڑے کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور آسانی سے روئی نکال دی تو اچانک چاندی کے ڈیلے اس پلیٹ میں گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر کنجوس زمیندار نے کہا، ہر روز یہ کتنے ڈیلے دے گا؟ ہم تم جیسے غریب لوگوں کے لیے یہ 6-7 ہر روز دے سکتا ہے۔ چرب زبان کسان نے کہا، اگر خواب میں بزرگ نے مجھے بتایا یہ گھوڑا کسی خوش نصیب شخص کو مل جائے تو یہ روزانہ 4 کلو سونا دے گا۔ کنجوس نے دل میں خیال کیا کہ میں خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں۔ اگر یہ گھوڑا مجھے مل جائے تو مجھے کتنا فائدہ ہوگا اور میں سب سے زیادہ امیر ترین زمیندار بن جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے کسان سے گھوڑا خریدنے کی خواہش ظاہر کی، مگر شروع میں چرب زبان نے گھوڑا کو نہ دینے کے لیے خود کو تیار ظاہر کیا۔ کنجوس زمیندار بار بار کہتا رہا اور اس کی تعریف کرنے لگا۔ آخر کار اس زمیندار نے کسان کو منہ مانگی قیمت دے کر گھوڑا لینے کا فیصلہ کر لیا۔ چرب زبان نے ٹھنڈی آہ لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے کہ میری قسمت تو اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، میں اسے بیچ دیتا ہوں، مگر اس کے بدلے میں سونا چاندی نہیں لوں گا۔ آپ مجھے صرف 50 ٹن گندم دے دیں۔ کنجوس زمیندار کو یہ سودا بہت ہی زیادہ معمولی اور سستا لگا اور وہ راضی ہو گیا۔ پھر دونوں زمیندار اور کسان کے درمیان ان چیزوں کا سودا ہو گیا۔ کسان نے گندم لے کر تیزی سے جا کر اپنے تمام علاقے والوں میں بانٹ دی۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ کنجوس زمیندار کسان سے بھی زیادہ قیمتی گھوڑا لے کر خوش تھا، لیکن اسے یہ ڈر تھا کہ یہ گھوڑا چوری نہ ہو جائے۔ کہیں زمیندار نے اسے رکھنے کے لیے بہت سی جگہیں تلاش کیں مگر کوئی جگہ اسے محفوظ نظر نہ آئی۔ آخر میں اس نے تنگ آ کر گھوڑے کو اپنے کمرے میں باندھ دیا اور اس کے نیچے خوبصورت قالین لگا دی اور ساتھ ہی خوشبودار دھواں لگانے لگا۔ گھر کے سارے لوگ گھوڑے کے چاروں طرف بیٹھ گئے اور اس زمیندار کی ہر ایک حرکت کو دیکھنے لگے۔ وہ سب یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ گھوڑا سونا چاندی کے ڈیلے کب اور کیسے دیتا ہے۔ وہ سب لوگ آدھی رات تک انتظار کرتے رہے۔ بسم